اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54، 55 اور 56 کی تطبیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 54، وَمَكَرُوا، واو میم اور کاف کے اوپر سنگل حرکات ہیں، کسی کو بھی لمبا نہیں کریں گے، کھینچیں گے نہیں، حرکات کو چھوٹا پڑھیں گے۔ رو واو مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، واو میم اور کاف کے اوپر یہاں پر بھی سنگل حرکات ہیں۔ رو کے اوپر زبر، لام اسم جلالہ سے ملا کے پڑھیں گے اور اللہ کا نام پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے رو کے اوپر زبر ہے۔ وقف مطلق، وقف کرتے ہوئے ہا کو ساکن کریں گے۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اس کے بعد واللہ، واو کا زبر لام اسم جلالہ سے ملا کے پڑھیں گے، اللہ کا نام پر پڑھیں گے اور ہا کی پیش کو چھوٹا پڑھیں گے۔ واللہ، اور لام اسم جلالہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف برابر پڑھیں گے۔ خیر الماکرین، خیر، یائلین کو نرمی سے پڑھیں گے اور رو کے پیش کو لام ساکن سے ملا کے پڑھیں گے اور لام ساکن ہلے گا نہیں۔ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ایک الف برابر پڑھیں گے، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، ایک الف برابر پڑھیں گے۔ ماکرین، کاف کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا مدہ کو بھی ایک الف برابر پڑھیں گے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں وقف عارض سکون کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے۔ واللہ خیر الماکرین۔ آیت نمبر 55، اذ قال اللہ، اذ حمزہ کی زیر کو ذال ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، ذال ساکن نرمی سے پڑھیں گے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے۔ اذ قال، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف کے اوپر زبر، اس کے بعد الف مدہ کو ایک الف برابر پڑھیں گے۔ قال اللہ، لام کا زبر لام اسم جلالہ سے ملا کے پڑھیں گے اور اللہ کا نام پر پڑھیں گے، ہا کا پیش چھوٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یا عیسیٰ، یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ایک الف برابر پڑھیں گے، الف مدہ کے قائم مقام۔ یا عیسیٰ، یا مدہ، اس کو بھی ایک الف برابر پڑھیں گے، سین کے اوپر کھڑا زبر اور مد منفصل 2 سے 3 الف برابر لازمی پڑھیں گے۔ یا عیسیٰ انی میں نون مشدد ایک الف برابر پڑھیں گے، غنہ کریں گے، اس کے بعد یا مدہ بھی لازمی پڑھیں گے۔ متوفی کا، میم کے اوپر سنگل حرکت ہے، تا کے اوپر بھی صرف زبر ہے، واو کی زبر کو فا تشدید سے ملا کے پڑھیں گے۔ متوفی کا، فی یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے اور کاف کا زبر کھینچیں گے نہیں۔ ورافعک، واو کے اوپر سنگل حرکت، را الف مدہ اور را کو پر پڑھیں گے، را کے بعد الف مدہ کو ایک الف برابر پڑھیں گے۔ ورافعک، فا کے نیچے زیر، عین کے اوپر پیش اور کاف کے اوپر زبر، سنگل حرکات ہیں، کسی کو بھی کھینچیں گے نہیں۔ ورافعک الیہ، یا کے اوپر تشدید ہے، الیہ۔ ومطہرک، واو کے اوپر سنگل حرکت ہے اور تو کی زبر کو ہا کے تشدید سے ملا کے پڑھیں گے اور ہا کے نیچے زیر ہے۔ ومطہرک، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور کاف کا زبر کھینچیں گے نہیں۔ ومطہرک من الذین، میم کے نیچے زیر، کھینچیں گے نہیں،
نون کا زبر لام تشدید سے ملا کے پڑھیں گے، ری دال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، من الذین کفروا، کفروا کاف اور فا کے اوپر سنگل حرکات ہیں، رو واو مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، وجاعل الذین واو کے اوپر سنگل حرکت، جا جیم کے زبر کے بعد الف مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، عین کے نیچے زیر، لام کے پیش کو لام الذین کے لام سے ملا کے پڑھیں گے، ذی ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، وجاعل الذین نون کا زبر تا تشدید سے ملا کے پڑھیں گے، وجاعل الذین اتبعوک، عو و مدہ اور کاف کا زبر کھینچیں گے نہیں، فوق الذین، فو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر، واولین کو نرمی سے پڑھیں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، الذین ری ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، الذین نون کا زبر کھینچیں گے نہیں، کفروا رو و مدہ اور اس کے اوپر مد منفصل جس کو 2 سے 3 الف برابر لازمی پڑھیں گے، الا میں حمزہ کے نیچے زیر اور لام کے اوپر کھڑا زبر ایک الف برابر پڑھیں گے، الا یوم القیامتی، یو واولین اور میم کی زیر کو لام ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، لام ساکن ہلے گا نہیں، قاف کی زیر کو چھوٹا پڑھیں گے، یا کے اوپر کھڑا زبر ایک الف برابر پڑھیں گے اور اگر رکیں گے وقف جائز پر تو تا کو ہاں میں چینج کر دیں گے اور ہا ساکن کر دیں گے، الا یوم القیامتی، اگر وقف کریں گے رکیں گے تو الا یوم القیامہ، اس کے بعد ثم سا کو نرمی سے پڑھیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید میم کے اوپر تشدید غنہ کریں گے ایک الف برابر، ثم الیہ یہاں پر بھی یا کے اوپر تشدید ہے، الیہ مرجعکم میم کے اوپر زبر را ساکن سے ملا کے پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر ہے مرجعکم، جیم کے نیچے زیر، عین کے اوپر پیش اور کاف کی پیش کو میم ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، مرجعکم یہاں میم ساکن پر رکیں گے نہیں، اظہار شفی کریں گے، یہاں پر رکیں گے نہیں، مرجعکم فاحکم، فا کے اوپر سنگل حرکت ہے، حمزہ کی زبر کو ہا ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، فاحکم کاف اور میم کے اوپر سنگل حرکات ہیں، بینکم بئی یا لین نون کے اوپر سنگل حرکت ہے اور کم بینکم فیما، یہاں پر بھی میم ساکن پر رکیں گے نہیں، اظہار شفی کریں گے، فیما یا مدہ، فی یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، ما الف مدہ اس کو بھی ایک الف برابر پڑھیں گے، دونوں کی مقدار ایک جتنی ہوگی، فی ما دونوں ایک ایک الف برابر پڑھیں گے، کنتم نون ساکن پر اخفا کریں گے، اخفا ایک الف برابر کریں گے، کنتم فیہ یہاں پر بھی میم ساکن پر رکیں گے نہیں، اظہار شفی کریں گے، فیہ یہاں پر یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے اور ہا کی زیر کو کھینچیں گے نہیں، تختلفون تا کا زبر خوا ساکن سے ملا کے پڑھیں گے، خوا کو پر پڑھیں گے، اس کے بعد بھی تا کے اوپر سنگل حرکت، لام کے نیچے سنگل حرکت زیر اور فو واو مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں وقف حارف سکون کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے، تختلفون۔ آیت نمبر 56 فَأَمَّا الَّذِينَ، فا کے اوپر سنگل حرکت، حمزہ کا زبر میم تشدید سے ملا کے پڑھیں گے اور میم تشدید پر غنہ کریں گے ایک الف برابر اور لام تشدید سے ملا کے پڑھیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ ذی دال کو نرمی سے پڑھیں گے اور یا اس کے بعد یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، نون کا زبر کھینچیں گے نہیں، کفروا کاف اور فا کے اوپر سنگل حرکات ہیں، کھینچیں گے نہیں، رو واو مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے، کفروا فَأُعَذِّبُهُمْ فا کے اوپر بھی سنگل حرکت ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے سنگل حرکت، عین کے اوپر صرف زبر ہے، اس کو دال تشدید سے ملا کے پڑھیں گے، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ با کے اوپر سنگل حرکت صرف پیش، کھینچیں گے نہیں، ہم یہاں پر بھی اظہار ہوگا، اظہار شفی، ہم رکیں گے نہیں یہاں پر، عذاباً عین کے اوپر سنگل حرکت، دال کو نرمی سے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ کو ایک الف برابر پڑھیں گے، عذاباً یہاں پر اخفا کریں گے باریک، تنوین کے بعد شین یہاں پر باریک اخفا کریں گے، ایک الف برابر ٹھہریں گے، شدیداً شین کے اوپر سنگل حرکت، دی یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے اور اس کے بعد تنوین کے بعد فا، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے باریک، شدیداً فی الدنیا
فا کی زیر کو دال تشدید سے ملا کے پڑھیں گے اور نون ساکن پر اظہار مطلق کریں گے، رکیں گے نہیں، یہاں پر اخفا نہیں ہوگا. فی الدنیا یا الف مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے. والآخراتی واو کا زبر لام ساکن سے ملا کے پڑھیں گے اور لام ساکن ہلے گا نہیں، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ایک الف برابر پڑھیں گے. اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہم تا کو ہاں میں بدل کے ساکن کر دیں گے. والآخرہ وما واو کے اوپر سنگل حرکت، ما الف مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے. اور لہم من لام کے اوپر سنگل حرکت اور ہا کا پیش ملا کے پڑھیں گے میم تشدید کے ساتھ. یہاں پر ادغام کریں گے، ادغام شفوی ایک الف برابر ٹھہریں گے. لہم من ناصرین میم کی زیر کو نون تشدید سے ملا کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے، ایک الف برابر ٹھہریں گے اور اس کا کھڑا زبر بھی ایک الف برابر پڑھیں گے. پہلے غنہ کریں گے ایک الف برابر، اس کے بعد کھڑا زبر بھی ایک الف برابر پڑھیں گے. لہم من ناصرین صاد کو پر پڑھیں گے، ری یا مدہ ایک الف برابر پڑھیں گے اور آیت ختم ہونے کی صورت میں وقف عارض سکون کریں گے، نون کو ساکن کر دیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا یفقہوا قولنا واجعلنا وزیرا من اہلنا اللہم فقہنا فی الدین. انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کی 3 آیات 54، 55 اور 56 کو پڑھیں گے. پہلے ہم آیات کا ترجمہ روٹ ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا اور انہوں نے چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ اور اللہ نے تدبیر کی. وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مکرو میم کا فرا روٹ ہے اس کا. مکر کہتے ہیں مضبوط خفیہ تدبیر جو نقص سے پاک ہو، کسی کام کو ہیلا جوئی اور دھوکے سے کرنا، یہ ہوتا مکر. آیت نمبر 55 55 ہے. اذ جب قول اللہ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی بے شک میں متوفی کا وفات کرنے والا ہوں، فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، یا پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو. ورافعک اور بلند کرنے والا ہوں، اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف. ومطہرک اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا. وجاعل الذین اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے پیروی کی تمہاری، فوق الذین اوپر ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے کفر کیا، الی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن تک. ثم پھر الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تم کو، فاحکم پس میں فیصلہ کر دوں گا، پس میں حکم دے دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں، کن تم تھے تم، فی ہی جس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. اس میں ہے متوفی کا، یہ جو متوفی کا وا فا یا اس کا روٹ ہے. اور نہیں، اس سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اذ قال اللہ، اس جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، لیکن میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اذ ہمیشہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آتا ہے اور اذا جو ہے وہ مستقبل کے صیغے کے ساتھ آتا ہے. یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آتا ہے لیکن یہ اصل میں ایبریویشن ہے اذکروا کا. اذکروا کا مخفف ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. یاد کرو جب قول اللہ اللہ نے کہا. تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ جب بھی اس آئے تو اس کے اندر ایک چیز محذوف ہوتی ہے، چھپی بھی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے یاد کرو. فذکرو یاد کرو، اذ قول اللہ جب کہا اللہ نے. اچھا، اس کے بعد متوفی کا وا فا یا اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا، فوت کرنا. وفات اس لیے بولا جاتا ہے کہ سارے اختیارات لے لیے جاتے ہیں. وفا کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، وفا کرنا. اور پھر اس کے بعد ہے رافعو کا، را فا عین روٹ ہے، اٹھانے والا ہوں تجھ کو، یعنی بلند کرنا، اٹھانا بلند کرنا. ومطہرو کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو، طہارا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جسمانی اور روحانی غلاظتوں سے
پاک کرنا. اتبعو کا تابا آئین روٹ ہے، اتبعو کا پیروی کی تیری، اتباع کرنا پیروی کرنا. اور پھر ہے قیامتی، قاف واو میم روٹ ہے، قیامت اس عام لفظ آپ سب سمجھتے ہیں. مرجعکم را جیم آئین روٹ ہے اور اس کا مطلب ہے رجوع کرنا ہے تم کو، لوٹنا ہے تم کو. فَأَحْكُمْ ہا کاف میم روٹ ہے. فا کیونکہ آیا پہلے اس لیے اس کا مطلب حرف عطف، اس کا مطلب پس یا پھر فیصلہ کر دوں گا. فَأَحْكَمُ میں فیصلہ کر دوں گا، اور یا میں حکم دے دوں گا، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں. تختلفون خا لام فا، تم اختلاف کرتے ہو، تم مخالفت کرتے. آیت نمبر 56 ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ اور رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو عذاب دوں گا میں انہیں، عذابًا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. وما اور نہیں لہم ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار. فَأُعَذِّبُهُمْ عین ذال با اس کا روٹ ہے، تو عذاب دوں گا ان کو، تو سزا دوں گا ان کو. عذاب دینا سزا دینے کے معنی میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سورہ آل عمران کی ہم 3 آیات کو آج پڑھ رہے ہیں، 54، 55 اور 56. آیت نمبر 54 میں ہم نے ان کا آیات کا لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈز کو دیکھ لیا. اب ہم تفسیر دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو یہودی بنی اسرائیل تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ دور دور تک پہنچ رہا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ مددگار بھی شامل ہو چکے ہیں. حواریون ہم پڑھ رہے ہیں پیچھے. اس پر انہیں بہت پریشانی ہوئی، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں شروع کر دیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مکر کا نام دے رہا ہے. یہودی علماء اور فریسی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف مختلف چالیں چل رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ قانون کی گرفت میں آ جائیں اور ان کا کام تمام کر دیا جائے. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد اور واجب القتل قرار دینے کی بڑی کوششیں کی، لیکن ملک پر کیونکہ سیاسی اقتدار رومیوں کا تھا، لہٰذا رومی گورنر کی جو سینکشن ہے اس کے بغیر یہ کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے. گو کہ ملک کا جو بادشاہ ہے وہ یہودی تھا، لیکن اس کی حیثیت کٹ پتلی کسی تھی، اور یہود کی جو مذہبی عدالتیں تھیں وہاں ان کے علماء، مفتی اور ان کے جو راہب تھے وہ بیٹھ کر جو فیصلے کرتے تھے، وہ اسی فیصلے کی توثیق جو ہے، ایکسیکیوشن جو ہے وہ رومی گورنر کے ذریعے سے ہوتی تھی. تو اس صورتحال میں علماء یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے حضرت مسیح کو رومی قانون کی زد میں لانے کے لیے اپنی سی چالیں چل رہے تھے، اور بڑے عجیب عجیب سوال کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے، تاکہ وہ کوئی ایسی بات کہیں کہ ہم اس کو کہیں، ان کو رومیوں کو کہیں کہ دیکھا یہ آپ کے خلاف ہیں. تو اس لیے یہ تدبیریں کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، اور ان کی جو نیت ہے وہ ان کو پھنسانے کی تھی. اس کے لیے یہ بری بری چالیں چل رہے تھے. ان کی بری چالوں کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تدبیر اختیار فرمائی. لفظ تو مکر کا ہی آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات منسوب ہوگی تو ہم اس کو تدبیر کہیں گے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم نے شروع میں پڑھا نا کہ اللہ یستہزئ بہم، تو ویسے ہی یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی. تو ان کے لیے اللہ نے بھی ایک چال چلی. وہ کیا تھی؟ اب یہ سمجھتے ہیں اللہ کی چال کیا تھی. اس کی تفصیل قرآن یا حدیث میں ہمیں نہیں ملتی، لیکن انجیل بربناس جو ان کی اپنی پوپ کی لائبریری میں موجود ہے اس میں بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے. تو ہم یہاں پہ وہی تفصیل میں بیان کروں گی
یہ تفصیلات ہمیں احادیث سے یا قرآن سے نہیں ملتی، لیکن ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک حواری یہودا اسکریوتی کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ مخبری کر کے آپ علیہ السلام کو گرفتار کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل حضرت مسیح کی سی کر دی تھی۔ حضرت مسیح اس وقت ایک باغ میں تھے اور اس کی ایک کوٹھری میں چھپے ہوئے تھے، اور وہاں وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ باہر ان کے 12 حواری کھڑے تھے۔ یہ شخص وہاں گیا اور سپاہیوں کو ساتھ لے آیا تاکہ وہ گرفتار کر سکیں۔ یہ رومی سپاہی تھے اور قندیلیں لے کر آئے تھے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا میں اندر جاؤں گا، جس شخص کو میں کہوں اے ہمارے استاد، بس اسی کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہوگا۔ ظاہر ہے رومیوں کو کیا پتا تھا کہ مسیح کون ہے۔ یہ شخص جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوا، اسی وقت کوٹری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح کو لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر کے حضرت مسیح والی شکل بنا دی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے اس کو دیکھا اور کہا کہ اے ہمارے استاد۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا، اور اصل میں یہی شخص سولی چڑھا ہے، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ ساری تفصیل جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ انجیل بربناس میں موجود ہے، اور یہ نصارہ کے گھر سے ہی ملی ہے جہاں سے میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، اور قرآن کا جو بیان ہے وہ پوری طرح اس میں فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 55 پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے آپ کو بتایا تھا ترجمے میں کہ اس کو ہم کہیں گے جب بھی ترجمہ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اپروپریٹ ترجمہ ہوگا یاد کرو جب اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی کا تمہیں پورا کا پورا لے کر جانے والا ہوں، تمہیں فوت کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا متوفی کا، یہ اس سے بہت لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا نہیں، قادیانیوں نے خاص طور پر اس غلط عقیدہ کی بنیاد انہوں نے رکھی اس بات پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، لہٰذا اس لفظ کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ تھوڑا سا گرامیٹیکلی بیان کروں گی تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ جن کو گرامر نہیں آتی ان کو بھی انشاءاللہ بات کی سمجھ آئے گی۔ وفا کے معنی ہوتے ہیں پورا کرنا، اردو میں بھی کہا جاتا ہے وعدہ وفا کرو، اسی سے باب تفعیل میں وفا یوفی توفیتن کا مطلب ہے کہ کسی کو پورا دینا، جیسا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 25 میں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اور اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ اس کے اعمال کا دے دیا جائے گا، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ باب تعفل میں توفع کا معنی ہوگا کسی کو پورا پورا لے لینا۔ اگر ہم اس کو باب تفعیل میں لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو کسی کو پورا دینا، اور باب تفعل میں لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا پورا پورا لے لینا۔ گویا کہ یہ لفظ تمام اور کمال درجے پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور جان سمیت دنیا سے لے گیا۔ واضح ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کوئی شخص وفات پا گیا تو یہ استعارتاً کہتے ہیں، اس لیے کہ مرنے والے کا جسم تو یہیں رہ جاتا ہے نا، صرف جان جاتی ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نیند میں بھی انسان سے جو شعور ہے نا وہ نکل جاتا ہے، اگرچہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روح کا تعلق خود شعوری کے ساتھ ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے تو روح اور جان دونوں چلے جاتی ہیں اور پیچھے صرف جسم رہ جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے ان دونوں حالتوں کو، یعنی نیند کو اور موت کو، دونوں کو توفع کے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اور سب سے زیادہ مکمل توفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو ان کے جسم، ان کی جان اور روح تینوں سمیت جوں کا توں زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا۔ حضرت مسیح کے جو آسمان پر اٹھائے جانے کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔
جہاں تک لفظ توفع کا لغوی مفہوم کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی ایسا پیچیدہ نقطہ نہیں جسے کوئی شخص آپ کی موت کی دلیل پکڑ سکے۔ البتہ اس معاملے میں لوگوں کو بہکانا آسان ہے، کیونکہ عربی زبان سے لوگ واقف نہیں ہیں، اور ہمارے ہاں جو وفات کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اسی سے قرآن کے اس لفظ کو توفی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بتا دیا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر آگے اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک ان لوگوں پر جو تیرا انکار کر رہے ہیں۔ یہود جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کیا تھا، سمجھ لیجئے بنی اسرائیل میں دو گروپ بن گئے تھے حضرت عیسیٰ کی نبوت کے بعد۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا وہ یہود کہلائے، اور وہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار کیا وہ نصارہ کہلائے یا عیسائی کہلائے۔ تو اس وقت سے لے کر موجودہ زمانے تک حضرت مسیح کے پیروکاروں سے یہود مار ہی کھاتے آ رہے ہیں۔ حضرت مسیح 30 یا لیکن زیادہ تر جو صحیح عقیدہ ہے وہ 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے، لیکن 30 کی بھی کچھ روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد سے یہود پر عیسائیوں کے ہاتھوں مسلسل عذاب کے کوڑے برستے رہے۔ حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 40 برس بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ہیکل سلیمانی مسمار ہوا، اور یروشلم میں 1,20,000 یا 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے گئے۔ اس وقت سے لے کر اب تک 2000 سال ہونے کو آئے ہیں، ان کا کعبہ گرا پڑا ہے، صرف ایک دیوار ایک گریا باقی ہے جس پر جا کر یہ لوگ رو دھو لیتے ہیں۔ کعبہ کو پورا تعمیر کرنے کی ضرورت ان کے اندر ابھی بھی نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ سب سے پہلے بخت نصر نے 6 صدی قبل مسیح میں مسمار کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 600 سال پہلے بخت نصر نے تباہ کیا تھا ہیکل سلیمانی کو۔ اس حملے میں اس نے پورے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی، لاکھوں یہودی تہتے کر دیے تھے، لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا تھا، بابل عراق کا شہر، اور اس دور کو انہوں نے کیپٹیوٹی کا نام دیا ہے۔ حضرت عزیر کے زمانے میں یہ لوگ دوبارہ فلسطین واپس آئے اور معبد ثانی تعمیر کیا جو 70 عیسوی میں پھر منہدم کر دیا گیا۔ ذوالقرنین نے دراصل ان کو واپس بھیجا تھا ادھر یروشلم، اور پھر ان کے درمیان حضرت عزیر کا ظہور ہوا، اور ان کو پوری تورات زبانی یاد تھی، تو انہوں نے ہی تورات کو دوبارہ لکھوایا تھا۔ اور لیکن یہ 70 عیسوی میں، جیسے میں نے پہلے پیچھے ذکر کیا کہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 70 عیسوی میں دوبارہ اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور پھر انہیں فلسطین سے نکال دیا گیا۔ پھر یہ مختلف ملکوں میں چلے گئے، کچھ روس، کچھ ہندوستان، کچھ مصر، کچھ یورپ وغیرہ میں، پوری دنیا میں گویا کہ پھیل گئے، اور ان کا یہ دور انتشار کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب عیسائیوں نے ایک معاہدے کے تحت یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیا، حضرت عمر فاروق نے یروشلم کو فتح کر لیا، فلسطین کو فتح کر لیا، اور یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا، تو حضرت عمر نے اسے کھلا شہر، اوپن سٹی قرار دیا تھا کہ یہاں عیسائی، یہودی، مسلمان سب یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ لیکن یروشلم میں ان کی آمد و رفت شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ بہت اہم بات یاد رکھنے کی ہے، عیسائیوں نے اس معاہدے میں یہ شرط بھی لکھوائی تھی کہ یہودی یہاں آباد ہونے یا جائیداد خریدنے کی اجازت ان کو یہودیوں کو نہیں دی جائے گی، اور اس پر عمل ہوتا رہا دور عثمانیہ تک، خلافت عثمانیہ تک یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ اس کے لیے انہوں نے عثمانی خلفاء کو بڑی بڑی رشوتیں پیش کیں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ بالآخر انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ ہی مل کر خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، اور 1917 میں انہوں نے برطانوی وزیر تھا بالفور، جس سے بالفور ڈکلیریشن منعقد کروایا تھا، منظور کروایا تھا کہ فلسطین میں یہ جائیداد خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی 31 برس بعد اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہودی دنیا بھر میں سیاست اور اقتدار پر چھائے ہوئے ہیں، تعداد ان کی 1.5 کروڑ ہے، لیکن ساری دنیا کی معیشت پر میں بڑا حصہ انہی لوگوں کا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو عیسائیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے خود فرمایا کہ کسی کے زیر اثر، کسی کے بھروسے پر ہی یہ رہ سکیں گے، زندہ رہ سکیں گے۔ اگر عیسائی ان کی مدد نہ کریں تو عرب ایک دن میں ان کے ٹکڑے اڑا کر رکھ دیں۔ اس وقت پوری امریکی حکومت ان کی پشت پر ہے۔
اور انہی کی مدد سے امریکہ اور برطانیہ تو جیسے ان کے زرخرید غلام بنے ہوئے ہیں، دوسرے عیسائی ممالک بھی ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اوپر تو عیسائی ہیں اور یہ مانوی طور پر سازشی انداز میں نیچے سے انہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے پھر آگے آیت نمبر 55 کے اگلے حصے میں کہ ثم پھر الیہ میری طرف مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، تم سب کو لوٹنا ہے، فاحکم پھر میں فیصلہ کر دوں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں جو تم تھے فیہ جس میں تختلفون تم اختلاف کر رہے تھے، اس میں میں فیصلہ کر دوں گا، یعنی جو تمہارا عقیدہ ہے اس کی میں اصلاح کر دوں گا۔ کس میں اختلاف کر رہے تھے انشاءاللہ آگے چل کے پھر پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھا لیے گئے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھائے گئے، تو اس کا سارا اللہ کہہ رہا ہے میں اس میں کر دوں گا، فیصلہ میں کر دوں گا۔ آیت نمبر 56 ہے فَأَمَّا الَّذِينَ رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو ضرور بضرور عذاباً شدیدہ شدید ترین عذاب، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں شدید عذاب دوں گا، سخت عذاب دوں گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ فرما رہا ہے ان کو میں ایسا عذاب دوں گا کہ ان کو کہیں سے کوئی مددگار بھی نہیں ملیں گے۔ اب ایک اور اہم نقطے کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے، کہ ہمیں احادیث کے ذریعے سے اس بات کی خبر ملتی ہے۔ ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، ہر پیغمبر پر جب زمین تنگ کر دی گئی تو وہ زمین چھوڑ کر دوسری طرف ہجرت کرنے کو ان کو کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ زمین میں ان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور اب وہ ہجرت ختم ہوگی تب وہ دوبارہ زمین پر آئیں گے اور اپنا مشن پورا کریں گے اور پھر طبعی موت کے بعد زمین میں دفن کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اسلام پر لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا اور وہ مسیح الدجال کو ختم کر دیں گے۔ زمین میں 40 ٹھہریں گے۔ اب راوی کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا 40 گھنٹے، 40 مہینے یا 40 سال، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے درمیان آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ دجال اور اس کے لشکروں کو شکست دے گا، یہاں تک کہ وہ دیواروں اور درختوں کی جڑیں پکار اٹھیں گی کہ اے مومن یہ کافر میرے پیچھے چھپا ہوا ہے تاکہ اسے قتل کر دے، اور اس طرح تمام کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو اس سلسلے میں اور بھی بے شمار احادیث مل جاتی ہیں، اس وقت کم ہوتا ہے اس لیے بس میں 2 ہی احادیث پر اکتفا کروں گی، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کو اٹھائے جانے کے بارے میں کہ کیسے اٹھایا گیا کوئی حدیث نہیں ملتی، لیکن ان کے واپس آنے کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ مل جاتی ہیں۔ تو اٹھایا جانا ثابت ہے، انشاءاللہ آگے چل کے بھی ہم پڑھیں گے قرآن میں اس کو، لیکن میں نے آپ کو یہ حوالہ جو دیا اٹھائے جانے کا کہ کس طرح اٹھائے گئے، یہ ان کی اپنی کتاب برنباس انجیل میں ہی لکھا ہوا ہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست دین کو سمجھنے والا بنائے اور درست دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔